سمجھتے ہیں وہ سب محنتیں دعوت نہیں ہیں. ہر محنت وہ دعوت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق محنت کرنا دعوت ہے. آپ کے طریقے کے مطابق محنت کرنا وہ دعوت ہے. ہر طریقہ دعوت نہیں ہے. آپ کے طریقے کے مطابق محنت کرنا دعوت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اس میں دین کا پھیلنا بھی ہے اور اس میں دین کی حفاظت بھی ہے اور اس میں دین کی بقا بھی ہے. وہ آپ کی محنت کے ساتھ خاص ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے بارے میں کہ اللہ پاک نے مجھے قرن اول کا ہیرا دیا ہے. قرن اول کا ہیرا دیا ہے کہ جب ایسا وقت تھا آج سے 100 سال پہلے کہ دین کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور مسلمان کی پہچان ظاہر میں کچھ نہیں تھی. جو عراق کا ایک علاقہ ہے دلی سے آگے جا کر پورا ایک علاقہ ہے, پورا ایک صوبے کی طرح ہے. تو یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا, لیکن کوئی پہچان مسلمان کی نہیں تھی. صرف 2 پہچان تھی. ایک تو یہ کہ اپنے لوگوں کو دفن کرنا اور دوسرے ایک ان میں خط نکل جاتا. ظاہر میں کچھ نہیں, ظاہر کو دیکھ کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے 100 سال پہلے ہندوستان میں غیروں کی طرف سے ایک تحریک چلی. اس تحریک کا نام تھا شدھی کرم. کیا نام تھا؟ شدھی کرم. شدھ کرنا شدھ کرنا یعنی اس نام سے بہکایا ان کو مسلمانوں کہ تم تو پہلے یہ نہیں کہ تم تو سب یہ ہو, تم اپنے آپ کو شدھ کرو. اور تمہارا شدھ کرنا یہ ہے کہ تم واپس بتوں کے پوجنے پر آؤ. یہ تحریک چلی. ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے حالات دیکھے اور 1-2 مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا. پوری قوم, پوری جو ہے وہ برادری, پورے علاقے وہ سب خطرے میں تھے. اس کو دیکھ کے بہت روئے. اتنا روتے راتوں کو کہ باہر ایک مسجد کے باہر جنگل تھا نظام الدین. اس جنگل میں جا کر رات کو تنہائیوں روتے تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین جامعہ ملیہ کالج کی جنہوں نے بنیاد ڈالی, یہ وہاں سے گزرتے تھے. انڈیا کے راشٹرپتی ہوئے, ان کے گزرنے کا راستہ تھا. تو ایک آواز آتی تھی کسی کے اس طرح رونے کی کہ جیسے کسی کو چاقوؤں سے زخمی کر دیا گیا ہو, اور اس میں جو کراہنے کی آواز ہوتی ہے, زخم میں جو کراہنے کی آواز ہوتی ہے وہ آتی تھی. تو یہ آواز تھی مولانا الیاس صاحب کی. اس کی وجہ سے روتے تھے بہت. اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کے اوپر یہ بات الہام فرمائی کہ ہم تم سے کام کریں, ہم تم سے کام لیں. جب وہ گئے حرمین شریف ہے تو وہاں غیب سے انہیں آواز آئی ہم تم سے کام لیں. پھر بے چین ہوئے کہ کیا کام کیسے لیں گے, یہ تو مجھے اور زیادہ بے چینی. کسی نے کہا عارف شخص تھا, اس نے کہا
کام لینے والا اپنے آپ لے لے گا. تم سے کہا ہے کام لے گا تو لے ہونا تھا. وہ دور دین صرف خواص میں رہ گیا تھا, عام آدمی میں دین نہیں تھا. جو خانقاہیں تھیں ان میں سمٹ گیا تھا, جو افراد تھے ان میں سمٹ گیا تھا. آپ کے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے یہاں خانقاہ کا نظام تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابھی خانقاہ کا نظام تھا. یہ بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب اس قدر بڑے بڑے لوگ. مولانا علی میاں ندوی, مولانا منظور صاحب نعمانی, یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. تو دین تو تھا لیکن افراد میں تھا, عوام میں نہیں تھا. دین کہاں تھا؟ افراد, عوام میں نہیں تھا. چنانچہ چونکہ خانقاہ میں کون جائے گا جس میں طلب ہوگی, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو وہ جائے گا, اور پھر جیسا اس کو بتایا جائے گا ایسا کرے گا. آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ کرے گا. تو اس میں طلب ہے, اور جس میں طلب نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں. چنانچہ جب پہلی جماعت بھیجی تھانہ بھون, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ میوات کے لوگ تھے. کیونکہ اسی خطے پر آپ نے محنت کی جس خطے کو ساری ہندوستان کے غیر یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام میں سے ختم ہو جائے. تو ان پہ محنت کی, جن کے اندر سے دو نشانی باقی تھی, ایک ختنے کی اور ایک دفنانے کی. ان پہ محنت کی. پورا علاقہ تھا, پورا صوبہ, ان کے اوپر آپ نے جا کے محنت کی. ان لوگوں کو جانا, پھر یہ محنت خروج کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ساری باتیں الہام فرمائی, کیسے جماعتیں بنانی ہیں, کیسے جماعتیں روانہ کرنی ہیں, کیا طریقہ ہوگا, یہ سب باتیں سنائی. اس طرح سے جماعتیں بنائی, بھیجی جماعت. تو جو جتنے اللہ والے لوگ تھے ان کی خدمت میں جماعت بھیجتے تھے آپ شروع میں, کہ جاؤ اور ان کے سامنے جا کر دعاؤں کی درخواست کریں, اور اگر کچھ پوچھیں تو کچھ سنا دیں. ہمیں سنانا نہیں جا کر, بس ان سے جا کے دعاؤں کی درخواست کرتی. پوچھیں تو سنا دیں. تو مولانا جو پہلی جماعت بھیجی میوات کی, تو انہوں نے خانقاہ میں جانے سے پہلے خانقاہ کے باہر گشت کیا. تو جو اس پر جو گشت ہوتا تھا ہمارے اجاز کے زمانے میں, تو گشت میں جب جاتے تھے کسی کے پاس تو اس سے کلمہ سنتے تھے. کیا سنتے تھے؟ کیونکہ وہ ایسا دور تھا کہ مسلمانوں میں کلمہ بھی آتا تھا عام طور پر. ابھی تو کسی سے جا کے کہیں گے ہم گشت میں کہ آپ کلمہ سناؤ تو اسے برا لگے گا, کیونکہ اب وہ اتنا برا, اتنی بری سطح اب نہیں ہے. تو ہم اس وقت یہ تھا کہ بھائی کلمہ سنانا ضروری, اس کے بغیر کچھ حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ. تو انہوں نے جب گشت کیا چاروں طرف, تو بالکل خانقاہ کے دروازے پر ایک پان بیچنے والا تھا. اس پان بیچنے والے سے جب کہا, پان بیچنے والے کو کلمہ یاد نہیں تھا, اندر خانقاہ ہے اور نظام چل رہا ہے. بس وہ گشت کرتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے, ملاقات کرتے ہوئے اندر گئے, آپ کی خدمت میں جا کے بیٹھے اور اپنا تعارف کرایا. سے آئے حضرت مائنہ صاحب مشہور آدمی تھے, جتنے بھی دینی حلقے تھے اور بڑے بڑے اللہ والے تھے, ان میں ان کی پہچان تھی اور ان کا ایک مقام تھا. مائنہ صاحب تو سب لوگ ان کو جانتے تھے اور خاندانی آدمی تھے, بڑے لوگوں میں تھے. تو جو وہاں سے انہوں نے بھیجا ہے اور ہم آئے ہیں اور آپ سے درخواست بیٹھے رہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ ہم جب اسے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم آئے ہیں یہاں تک تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے آئے, کلمہ سنتے ہوئے آئے. دروازے سے پان والا ہے, اسے بھی کلمہ یاد ہے. یہ کارگزاری پہنچ گئی اندر. تو ایک جملہ کہا مولانا اشرف علی کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا. الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا. یعنی نا امیدی کو کس میں بدلا؟ امید.
لوگ سمجھتے تھے جب دنیا ختم ہونے والی ہے تو سب کچھ مٹ چکا، تو سب کچھ ہے، تو لوگ سمجھتے دنیا اب ختم ہو گئی. ایک جملہ تو یہ کہا. پھر جماعت سے یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ تمہارے کھانے کا کیا ہوگا، تم تو جاتے ہو ادھر سے ادھر سے ادھر. تو جی ہمارے برتن ہمارے ساتھ ہیں. کیا بتایا؟ برتن ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک جملہ پھر انہوں نے کہا مولانا شریف نے کہا کہ اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا. ایک تو سفر کرنا، جانا در در، اور پھر جب آدمی کے پاس اپنے برتن نہیں ہوں گے تو برتن نہ ہونا ہی سوال ہے. پھر محلے والے تمہارے لیے کیا کرو. تو جب برتن جماعت کے ساتھ ہیں اور سوال ہے ہی نہیں اپنا کھانا اپنا پکانا، تو مولانا اشرف صاحب نے جملہ کہا اب کوئی کیا کہے گا، اب تو کسی کے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں. دو باتیں، یہ کام شروع ہوا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس کام کو مجھے اللہ پاک نے کرنے اول کا ہیرا دیا. ایک بات تو یہ تھا. دوسری بات آپ نے فرمائی میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے مسائل دنیا کے ہیں، جتنے حالات دنیا میں ہیں، ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے. حالات کا تعلق اور اعمال کا تعلق جسم کے اعضاء سے. عمل جسم کے اعضاء سے ہوتی ہے. آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر. تو عمل کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ جسم کے اعضاء سے. زبان جھوٹ بولے گی غلط عمل، زبان سچ بولے گی اچھا عمل. آنکھ صحیح دیکھے گی اچھا عمل، آنکھ غلط دیکھے گی برا عمل. اچھے برے عمل تیار ہوں گے جسم کے اعضاء سے. تو اعمال کا تعلق جو ہے وہ جسم کے اعضاء سے ہے، اور سارے جسم کے اعضاء کا تعلق دل سے ہے. کہاں سے ہے؟ دل سے. اگر دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا تو سارا نظام غلط چلے گا اوپر تک. اگر دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا تو سارا نظام غلط چلے گا اوپر تک. اور دل کا رخ صحیح ہو گیا تو سارا نظام اوپر تک صحیح چلے گا. آپ نے فرمایا کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوتی تھی اس بعثت کا مقصد انسان اور انسان کے اندر بھی ان کا دل. لیکن نہیں کہاں ہوتی تھی؟ انسانوں کے دلوں پر. اس بات سے محنت ہوتی تھی کہ دلوں کا رخ صحیح ہو. دلوں کا رخ صحیح ہو. اگر دل کا رخ صحیح ہو گیا تو جسم کے اعضاء سے عمل صحیح پیش ہوگا. جسم کے اعضاء سے عمل صحیح پیش ہوگا تو دنیا میں حالات صحیح آئیں گے. دنیا میں حالات صحیح ہیں. برکتیں ہیں زمین میں بھی اور برکتیں ہیں آسمان میں بھی. تو یہ برکتیں ظاہر ہوں گی. زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی، آسمان کی برکتیں ظاہر ہوں گی. لیکن کس پر ہوں گی؟ اعمال پر. انسانوں کے مجموعی طور پر اعمال صحیح ہوں گے تو اس سے برکت رہے گی. ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے نہیں کہ اپنی رعایا میں اس نے وہ چل رہا تھا، گھوم رہا تھا گشت کرنے کے لیے. تو ایک انار کا باغ اس کے قریب پہنچا. تو اس میں جو اس کا رکھوالا تھا انار کے باغ کا وہ آیا. تو اس نے بادشاہ کو دیکھا، گیا ایک انار توڑا اور اس کا نچوڑا انار کو پورا گلاس بھر گیا. بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک انار میں پورا گلاس اس لیے بڑھ. اس کے دل میں حیرت یہ ہوئی کہ یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اس نے اور لاؤ. جب وہ اور لایا تو ایک انار نچوڑا تو اس میں آدھا گلاس بھی نہیں ہوا. یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا غلام نے لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے. لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے.
نیتوں کا اثر ہوتا ہے، نیتوں کا اعمال کا اثر ہوتا ہے. بکری اور بھیڑیا ایک ہی جگہ، ایک ہی جنگل میں ہے اور ایک ہی گھاٹ پر ہے، بکری بھی اور بھیڑیا بھی. اور بھیڑیا بکری کو نہیں پکڑتا اور بکری بھیڑیے کے سامنے بے خوف ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. کیا مطلب کہ ان کے اعمال کا اثر جانوروں میں بھی ہے، ان کے اعمال کا اثر جانوروں میں بھی ہے. ایک اللہ والی عورت خاتون تھی، ان کا نام مجھے یاد نہیں، کتاب میں صدقات کے اندر. تو وہ جنگل میں نماز پڑھ رہی تھی، جنگل میں نماز پڑھ رہی تھی اور بکریاں چر رہی تھی اور بھیڑیے بھی موجود تھے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو ایک مسافر نے، ایک جو ان سے ملنے آیا تھا، ان سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہاری بکریاں اور بھیڑیاں ایک جگہ پر ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے میری بکریوں میں بھی صلح کرا دی ہے. میری صلح ہو گئی، میں نے صلح کر دی ہے، تو اللہ پاک نے میری بھیڑیوں میں اور بکریوں میں صلح کر دی. اعمال کے اثرات جانوروں میں پڑتے ہیں. تلی رضی اللہ، آواز تو آ رہی ہے نا؟ تھوڑی دیر اور بچی، بس بات آدھا گھنٹے کی بات، 15 منٹ ہو گئے، 15 منٹ بچی. ہاں 15 منٹ جلدی لاؤ. ادھر رک کر دینا اسپیکر کا، اگر چھوٹی ہے تو آگے لیا اسپیکر. ماشاء اللہ جی، آواز اتنی آواز ہے کہ ہم سمجھنے پر لائے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسانوں کے جسم سے جو اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال صحیح ہیں تو ان کے اثرات جانوروں کو مل جاتے ہیں. حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب میرا اونٹ بگڑتا تھا، چلتے تھے وہ لکھا، تو مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ مجھ سے کہیں کمی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایسا تھا مجھ سے کہیں کمی، تو میرے کبھی کمی ہوتی تو اس کا اثر میرے جانور تک تو ہوتا. آپ سے بڑی بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی جتنے حاکم دنیا میں دوروں پر بیٹھے تھے، یہ سارے حاکم حدیث میں ہے کہ انہیں برا مت کہو، یہ ہمارے اعمال کی شکل ہے، یہ ہمارے اعمال کی شکل ہے. سن 1743 میں دلی کے اندر ایک شیعہ بادشاہ آیا تھا ایران سے، جس کا نام تھا نادر علی. اس کا نام تھا نادر علی شاہ. تو اس نے جامع مسجد کے چاروں طرف اتنا قتل عام کیا کہ جب وہ گھوڑے چلے گلیوں میں تو گھوڑوں کے پیر خون میں بھر گئے. اتنا اس وقت اللہ والے تھے بزرگ، ان کا مزار آدمی ہے دہلی میں جاؤ گے تو ان کا نام تھا مظہر جان جانا. مظہر ان کے نام سے گلی بھی ہے جامع مسجد میں کے چاروں طرف پیچھے کی طرف مظہر جان جانا اور ان کا مزار. اس وقت فارسی کا دور تھا، تو سارے جو لوگ بچ گئے تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ تم دعا کر دیجیے، اتنا برا حال ہے. تو انہوں نے فارسی میں ایک بات کہی، شامت اعمالما بصورت نادر گرفت. شامت اعمالما بصورت نادر گرفت. یہ نادر علی کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے اعمال جو ہے ان کی شامت بن کر، تمہارے اعمال کی شامت بن کر نادر علی کی شکل میں اللہ نے تمہارے کو بھیجا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے نادر علی.
اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ملک میرا ہے، کوئی مالک الملک، ملک ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں دیں، کوئی ملک حاصل نہیں کر سکتا۔ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کٹپٹیاں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا رخ صحیح ہوگا اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نتیجہ مخلوق سے نکل رہا ہے تو ہمارے دل کا رخ غلط ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو ہمارے دل کا رخ صحیح ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انبیاء کی محنت کا میدان، انسانوں کے دل ہوتے تھے، وہ سڑکوں، وہ آنے کے بعد سڑکیں نہیں بناتے تھے، بلڈنگیں نہیں بناتے تھے، پارک تیار نہیں کرتے تھے، مکانات اچھے مکانات تیار نہیں کرتے تھے، اچھی سواریوں کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا مقصد دنیا میں آنے کا دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ انبیاء کا مقصد دنیا میں آ کر انسانوں کے دل ہوتے تھے۔ وہ انسانوں کو اچھا کرتے تھے، ان پر محنت کرتے تھے۔ تو انسان اچھا ہوگا جب اس کا دل اچھا ہوگا، کیونکہ دل سے سارا کنٹرول چلتا ہے۔ اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو جسم کے اعضاء صحیح چلیں گے اور ان سے صحیح عمل تیار ہوگا، اور اس صحیح عمل سے صحیح فیصلے آسمانوں سے ہوں گے۔ اس بات کی محنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو نوازے اس کام کے لیے گئے۔ یعنی چھوٹ گیا کام تو اسی کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں کو ہر دور میں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں، اس کو تازہ کرو، اس طرح کرو، اور محنت کی۔ تو انبیاء یہ سمجھاتے ہیں آ کر کے کہ تمہارے سارے مسائل کا حل ملک اور مال میں نہیں ہے، تمہارے مسائل کا حل ایمان اور اعمال میں ہے۔ کس میں ہے؟ ایمان اور اعمال میں تمہارے مسائل کا حل ہے۔ اس کی محنت، جو محنت لے کر آتے تھے انبیاء، ہر مسئلے کا حل اسی میں بتاتے تھے۔ ہمیں اللہ پاک نے اسباب کے بدلے میں ہمیں آپ کو اعمال دیے ہیں۔ کے بدلے میں اسباب کے بدلے میں اعمال دیے ہیں۔ دنیا جو اللہ کو نہیں جانتے ان کے سامنے صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی ذات ہے، ان کے سامنے اللہ کی ذات ہے۔ سائنس اور ایمان، سائنس اور ایمان، سائنس کسے کہتے ہیں؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پرانے لوگ مرکز میں آئے ہوئے تھے نظام الدین، حضرت جی مولانا انعام صاحب نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اور اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو جتنا ہم نے جانا، اتنا علم حاصل ہو گیا، اتنا ہم جان گئے تو اتنا ہماری جہالت ختم ہوئی ہے۔ اور جتنی اللہ نے چیزیں نہیں جتنی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اور ابھی تک ہم نے ان کو نہیں جانا، ان چیزوں سے ہم جاہل ہیں۔ اتنی چیزوں سے ہم قیامت تک جتنی چیزیں اللہ نے بنا دی ہیں، جتنا ہم جان چکے ہیں، ابھی اس سے زیادہ باقی ہے۔ وہ بنی ہوئی ہے، وہ بنے گی نہیں، بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے زمین آسمان کو بنا کر، اور زمین آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں اور جتنی چیزیں زمین کے نیچے ہیں اور جتنی آسمانوں میں ہیں، ان سب کو بنا کے فارغ ہو چکے۔ ان میں سے جتنا ہم جان چکے ہیں اتنوں کو سائنس کہتے ہیں، پڑھے لکھے اتنوں کو جان چکے، اور جتنوں کو جاننا باقی ہے وہ تو ابھی اتنا باقی جتنا جانا اس سے کہیں زیادہ باقی ہے۔ ایک ہے چیزوں کو جاننا، ایک ہے اللہ کو جاننا۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ چیزوں کے جاننے سے نجات نہیں ہوگی، چیزوں کے جاننے سے نجات نہیں ہوگی، اللہ کو جاننے سے نجات ہوگی۔ اس لیے دعوت کی جو محنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک دنیا میں جو بھیجتے تھے تو دعوت دے کر بھیجتے تھے۔ دعوت یعنی محنت، یہ دعوت کی محنت۔ ملک اور مال کی شکلیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ بعض انبیاء کو یتیمی کی حالت میں بھیجا، پورے پریوار میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں،
جب دنیا میں پیدا ہوئے تو یتیم بن کے پیدا ہوئے، ظاہر کی کوئی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں بھیجا اللہ پاک نے تو کیا دیا؟ حکم دیا کیا کہ اے نبی جی کھڑے ہو جائیں گے، جس حال میں بھی اسی حال میں کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیے، باقی کوئی طاقت ساتھ نہیں، دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اے نبی جی آپ جس حال میں بھی ہیں اس حال میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیا۔ حال یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس طرح اس میں تھے کہ اپنے بچنے کی امید تھی، اس حال میں تھے، لیکن اسی حال میں اللہ کا حکم ہے کہ جس حال میں بھی اسی میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے محنت دعوت کی ہر مسلمان سے تقاضا کرتی ہے کہ سارے مسلمان اپنے حالات نہ دیکھیں، بلکہ اس وقت جو موجودہ وقت ہے اس میں ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں سے اپنے نبی کی محنت کو شروع کریں، وہیں سے اپنے نبی کی محنت کو شروع کریں اور اپنے نبی کی محنت کے محنتی بنیں۔ آج جتنے بھی ہمارے اوپر حالات ہیں اور جتنی ہمارے اندر کمزوری ہے، وہ کمزوری ملک اور مال کی وجہ سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ملک کم ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے پاس مال کم ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے پاس عہدے کم ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کے پاس کھانا کم ہے کہ نہیں؟ تو پھر مسلمان کمزور کیوں ہے؟ مسلمان کمزور کیوں ہے؟ ملک مسلمانوں کے کم نہیں ہے، مال مسلمانوں کے پاس کم نہیں ہے، کھانا پینا مسلمانوں کے پاس کم نہیں ہے، تو پھر مسلمان کمزور کیوں ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھوڑے تھے لیکن وہ طاقتور کیوں تھے؟ بڑی بڑی حکومتوں نے ان کا لوہا مانا، تو وہ طاقتور کس وجہ سے تھے؟ کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور چلنے کے لیے سواری نہیں، اور پھر بھی ساری دنیا کی حکومتوں سے ڈرتی تھی۔ تو کیا مسلمانوں کی مضبوطی ملک اور مال سے ہوگی کہ نہیں؟ مسلمانوں کی مضبوطی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت کے کرنے سے ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے ہوگی۔ اگر یہ دو چیزیں چھوٹ گئی، آپ کا لایا ہوا دین چھوٹ گیا اور آپ کا لایا ہوا طریقہ محنت چھوٹ گیا، تو ہم سے زیادہ کمزور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی ہم پہ غالب آئے گا، حکومتیں نہیں، عام سے عام آدمی غالب آئے گا۔ تو بھائی دوستوں، اپنے سے لے کر کے اپنے سارے گھر کے حالات کا درست ہونا اور ساری دنیا کے حالات کا درست ہونا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو اپنا کام بنا کر چلنا، بس یہ کام شروع کیا تھا 100 سال پہلے نظام الدین بنگلے والی مسجد سے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام مٹ جائے اور مسلمان ختم ہو جائے۔ یہ دو باتیں چاہتی ہے ساری دنیا، قیامت تک یہ دو باتیں چاہتی رہیں گی، اسلام مٹ جائے اور مسلمان ختم ہو جائے۔ یہ بات فرعون نے چاہی تھی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اگر ہو گئے تو ختم ہو جائے، موسیٰ پیدا نہ ہو گئے تو ختم ہو جائے۔ تو یہ تو تھی پوری فرعون کی طاقت، اس کا عزم، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ موسیٰ پیدا بھی ہوں گے اور تیرے گھر میں پرورش بھی ہوگی، پلیں گے بھی تیرے، سب کو مار رہا ہے چاروں طرف، ایک ایک بچے سے ڈر رہا ہے، لیکن وہ بچہ جو تیری موت کا سبب بنے گا تیرے گھر میں پڑ رہا ہے۔ ساری دنیا کی حکومتوں کی یہ حیثیت ہے، ساری دنیا کی حکومتوں کی یہی حیثیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں اور اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مسلمانوں کو زندہ رکھنے کا اور اسلام کو غالب کرنے کا ہے، اسلام کو غالب کرنے کا ہے۔ لیکن اسلام غالب ملک اور مال سے نہیں ہوگا، ملک اور مال غیروں کے لیے، ملک اور مال کس کے لیے؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور اعمال ہے۔ ہم جہاں بھی غالب آئیں گے وہ ایمان اعمال سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ ایمان اعمال سے۔ 3 آدمی تھے، کتنے آدمی؟
ایک راستے میں چل رہے تھے سفر میں، رات کو ایک غار میں انہوں نے قیام کیا. رات کو جب رات ہوگی تو کہاں قیام کیا؟ اور مقدس جب وہ سو رہے تھے تو اوپر سے ایک چٹان آئی اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا. بڑا پتھر پہاڑ پہ وہ غار کے اوپر آ کے پڑ گیا، تینوں اندر بند. پہاڑ کے اوپر کرین کیسے جائے گی اور چھوٹی موٹی کھیل پتھر کیسے ہٹائے گی؟ کچھ نہیں، کوئی اسباب ظاہر میں نہیں ہے. تینوں نے مشورہ کیا کہ زندگی میں اگر ہم نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اس وقت اس عمل کو پیش کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے. اگر ہم نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اسے پیش کر کے دعا مانگی. تو تینوں نے یہ کیا. ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ تو جانتا تھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں کبھی ان سے پہلے ان کو پہلے کھانا کھلاتا تھا، اس کے بعد خود کھاتا تھا اور سارے گھر والے کھاتے تھے. کبھی میں نے زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے کھانا کھایا. ایک مرتبہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کھانا لے کے اور دودھ لے کے آیا تو ماں اور باپ دونوں سو گئے، تو میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا. جب جاگے گی تو کھلا دوں گا. تو میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا اور پوری رات میرے ماں باپ سوتے رہے. صبح آنکھ کھلی تو ماں باپ نے کہا کہ تم ساری رات کھڑے رہے. اللہ وہ صرف میں نے تیرے لیے کیا تھا. اس کے لیے دعا مانگی تو جو پہاڑی کا پتھر غار پہ آ کے پڑا تھا وہ اتنا سا کھل گیا. طاقت عمل میں ہے، طاقت سبب میں نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ عمل میں. ہم عمل کی طاقت کو جانتے نہیں ہیں. مسلمان کا جو عمل اس کے جسم کے اعضاء سے ہوگا، اس عمل کا طاقت اس عمل کی طاقت کا مقابلہ پہاڑ بھی نہیں کر سکتا. اتنا تو لیکن اتنا کھلا کہ انسان نہیں نکل سکتا تھا. تو دوسرے مسلمان نے دعا کی، اے اللہ ایک مرتبہ ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے میرے یہاں مزدوری کی اور شام کو وہ مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو سنبھالا اور جو کاروبار میرا تھا، بھینس بکریاں گائے جو تھی، اس کی مزدوری کو اس کاروبار میں شامل کر دیا. وہ اس کی مزدوری ایک دن کی بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی. ایک دن اچانک وہ مسلمان آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. تو ایک پوری گھاٹی تھی جو بھینس اور بکریوں سے بھر رہی تھی، تو اس کے حصے میں یہ آتا تھا سر. تو میں نے کہا کہ تمہاری ایک دن کی مزدوری یہ ہے. تو بہت حیران ہوا اور کہا کہ تم ایسا مذاق نہیں کر رہے کہ نہیں، تمہاری مزدوری کو میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا تھا، وہ بڑھ کر کے اتنی ہو گئی ہے، یہ میری نہیں تمہاری ہے، تم لے جاؤ اس کو. اللہ وہ تیرے لیے کیا تھا. تو چٹان اور اوپر اٹھ گئی، لیکن اتنی اٹھی کہ ابھی انسان نہیں نکل سکتا. پھر ایک تیسرے مسلمان نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میری ایک چچا جان بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، میں اس سے اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. ایک مرتبہ ان کے گھر میں فاقہ ہوا، تنگی آئی، وہ مجھ سے کچھ پیسے ادھار لینے کے لیے آئی. تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. وہ تیار نہیں تھی لیکن مجبوری میں تیار ہوئی. لیکن جیسے ہی میں نے اس پہ قابو پایا تو میرے دل میں تیرا خیال آیا اور میں تیرے خیال سے ڈر گیا. پہلے تجھ سے ڈر گیا کہ کیونکہ اس لڑکی نے یہ کہا کہ تم اللہ سے ڈرو. تو اس کے کہنے سے اللہ میں تجھ سے ڈرا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور مال بھی اس کو دے دیا. اللہ میں نے تیرے لیے کیا. تو وہ چٹان اور اٹھ گئی. ابھی اتنی اٹھ گئی کہ تینوں نکل گئی. مسلمان کے عمل میں طاقت ہے. ہم غیروں کو اسباب دیے ہیں، غیر صرف اسباب کو جانتے ہیں، لیکن جس کو ایمان دیا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے. جس کو ایمان دیا ہے وہ کسے جانتا ہے؟ اللہ کو جانتا ہے. ایسا تو ہم اس نعمت کو اسی کے لیے انبیاء آتے تھے کہ اے انسانوں تم اللہ کو جانو، تم اللہ کو جانو. اللہ کو جاننے کی محنت، اللہ کو ماننے کی محنت، اللہ کی معرفت کو دل میں پیدا کرنے کی محنت،
اس کا یقین دل میں اتارنے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بس مجھے یہ کام دیا گیا. پھر ایک مسلمان پر محنت ہوئی سمجھے، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا میں آج یہ کام پہنچا اور چل گیا. ایک مرتبہ ایک میوات سے ایک شخص آیا نظام الدین کے لیے. وہ آیا تھا اپنے گھر کی تنگی میں دعا کرانے کی. گھر میں بہت پریشانی تھی، قرض بھی تھا، تنگی بھی تھی، دعا کر گیا. میں ایسا ہوا آیا کہ حضرت میں سفر کر کے آیا ہوں میوات سے بہت اور دعا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے گھر میں بہت تنگی ہے، قرضہ ہو گیا ہے، پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، آپ دعا کر دو. اس میں تم سے دعا کر جائے. حضرت نے کہا کہ یہ جماعت تیار ہے، چلے کہ اس میں چلے جاؤ. کیا کہا؟ یہ جماعت تیار ہے، اس میں چلے جاؤ. اس نے سوچا دیہاتی نے کہ حضرت جی کم سنتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو سنا نہیں ہے، کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اس نے زور سے کہا جی میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس میرے گھر میں پریشانی ہے، تنگی ہے. حضرت نے کہا مجھے معلوم ہے، اسی وجہ سے میں نے تم سے کہا کہ یہ جماعت بیٹھی اس میں چلے جاؤ. پھر اسے حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو ہم اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ کر اللہ کی نگاہ میں ظالم ہو گئے. ہم مسلمان اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ کر اللہ کی نگاہ میں کیا ہو گئے؟ ظالم. جب آدمی ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ کی مدد کی اٹھنے کی وجہ سے ہم پر یہ حالات ہیں. ہم قرض دار بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، اور گھروں میں تنگیاں بھی ہیں، اور ہم بے چین بھی ہیں. یہ اس ظلم کی وجہ سے حالات ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے سرخاب ایک پرندہ ہے. حدیث میں آتا ہے سرخاب ایک پرندہ ہے. جب انسانوں کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو وہ سرخاب جو پرندہ ہے اپنے گھونسلے میں رہتا رہتا انسانوں کے ظلم کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، وہ جان دے دیتا ہے. کیوں کہ جب انسانوں کا ظلم بڑھتا ہے تو اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں. بارشیں رکتی ہیں تو نیچے سے گھاس اور سبزہ اگنا بند ہو جاتا ہے، اس سے جانور مرنے لگتے ہیں. پرندوں کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، پرندوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے ان کو اناج نہیں ملتا. تو پرندے بھی انسانوں کے ظلم کی وجہ سے، جانور بھی انسانوں کے ظلم کی وجہ سے ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. انہیں کھانے کو نہیں ملتا کیونکہ انسانوں کے ظلم کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ کر، ہمارے نبی نے اپنا خون پسینہ بہا دیا، سارے خاندان کو اس کا دعوت کے لیے قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا، اور آج ہم اس دین کو قربان کر دیا. اس کے ہم ظالم ہیں. اس ظلم کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگیاں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت بیٹھی ہے، تم جب جماعت میں جاؤ گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کر دو گے اور نبی کی محنت کو پہلے دن سے کرنے والے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے حالات کو بھی درست کرے. ہر ایک کو سمجھاتے ہیں اگر دنیا میں مسائل ہیں اس کا حل بھی ایمان اور اعمال میں ہے. اگر مرنے کے بعد جتنی گھاٹیاں آ رہی ہیں ان میں جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ایمان اور اعمال ہے. اس لیے بھائی اور دوستوں وہ درخواست ہے کہ یہ کام شروع ہوا تھا، ساری دنیا میں پہنچ گیا، لیکن ہم وہیں جو نہیں کرتے. ساری دنیا نکل رہی ہے، ہم نہیں نکل رہے. ساری دنیا کام کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک محنت لے کر آئے اس محنت کو کرنے والا بنے، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اپنے نبی کی محنت کو کرنے والے بنے، اپنے نبی کی محنت کے محنتی بنے اور خود اپنے عمل سے اس کو کریں اور اللہ کے راستے میں اس کو نکل کے سیکھیں. چلے میں 4 مہینے میں 3 دن میں، اور واپس آ کر کے اپنے مقام پر اپنی مسجدوں میں روزانہ جو جوڑنے کی ترتیب ہے، مشورے کی، تعلیم کی، روزانہ محنت کی، دعوت کی، اس ترتیب میں جڑیں. جب ہم اس میں جڑ جائیں گے اس کی برکت سے اللہ ساری دنیا کے حالات درست کریں گے. لیکن ایک مسلمان کو اپنے نبی کی محنت کا محنتی بننا ہوگا. تیار اس کے لیے ہمت کر کے فرمائیں.